السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء خاتم المرسلین آقائے گل جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر۔ ہمارا موضوع جو تھا وہ ذکر الہی ہے، اور یہ ہے کہ کثرت ذکر محبت الہی کا اولین تقاضا ہے۔ انسان فطری طور پر جس چیز کو یاد کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ محبت حسن و جمال سے نہیں، مال و دولت سے نہیں، جو حقیقی محبت ہے وہ انڈکھی محبت ہوتی ہے۔ اس میں یہ چیزیں بے معنی ہوتی ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو ہم کسی لالچ کے سبب نہیں کرتے، بلکہ وہ مالک کائنات ہے، ہم اس وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں ہر چیز، باغات، چرند پرند، ہر چیز بنائی جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور ہمیں ایسا محبوب عطا کیا کہ جس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ تو ہم اس مالک کائنات کا ذکر کیوں نہ کریں؟ جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ صرف اس ذات کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے جس سے شدید محبت ہو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کو جس چیز سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر بڑی کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ ہر پل اس کا نام زبان پہ ہو، اور ہر صبح و شام اس کا ورد کریں، ہر لمحہ دل میں اس کی یاد بستی رہے، اور ہر گھڑی اس کے ذکر میں تمام ہو۔ کثرت ذکر کے بے حساب احادیث ہیں، جیسا کہ رب تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو کثرت ذکر کی تلقین کی اور فرمایا، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کثرت کا حکم دیا ہے، پھر آگے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ کثرت ذکر کو اللہ تعالیٰ نے کفار کے مقابلے میں اہل حق کی ثابت قدمی کا ذریعہ اور کامیابی کا کنجی کہا ہے۔ پھر فرمایا، اے ایمان والو جب دشمن کی کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہ ناظرین کثرت ذکر جو ہے اس کے بارے میں بہت احادیث ہیں جو اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفائیں دے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں کامیابیوں سے نوازے، اور ہمیں بھی اپنے محبوب اور کاملین بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔